ہاں جی مسٹر فاروق صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، آپ سنائیں۔ جی الحمدللہ جی، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان، آپ کی دعائیں ہیں۔ علامہ صاحب 2-3 سوال ہیں، جی ایک سوال کر لیں؟ جی جی علامہ صاحب، یہ جو تقیہ ہے اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہیں؟ تقیہ کا بالکل ذکر ہے قرآن کریم میں۔ جی وہ بتا دیجیے گا۔ دوسرا یہ بتائیے، ایک بندہ تقیہ کرتا ہے، سنی ہو کے مسلمان، شیعہ مسلمان بنتا ہے، وہ اسی حالت میں مر جائے تو اس کا نماز جنازہ کیسے ہوگا، اس کی تدبیر کا کیا عالم ہوگا اور اس کے احکامات کیا ہوں گے؟ پھر وہ کیا کرے گا؟ مرنے کے بعد وہ کچھ ہی نہ کر سکتا۔ یہ قرآن مجید میں تقیہ یہ ہے بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ یہ آیہ جو ہے نا، میں نے جو پڑھی ہے سورہ آل عمران میں، آیہ نمبر 28 ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ مثلا میں آپ کو دکھاؤں طاہر قادری صاحب کا ترجمہ کیا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کے لیے اللہ کی دوستی سے کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ تم ان کے شر سے بچنا چاہو، الا ان تتقوا منہم تقا، ان کے شر سے اگر بچنا چاہو تو ان کے ساتھ ظاہر میں دوستی کر سکتے ہو، ظاہر میں ان کے ساتھ جو ان کی باتیں کریں ان کے ساتھ کر سکتے ہو۔ اچھا، یہ کتاب کتاب چاپ دار احیاء تراث العربی سنہ 2001 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، یہ کتاب الاکراہ، مجبور کرنے کا، کسی کو مجبور کیا جائے، اس کے ذیل میں سورہ نحل کی آیت نمبر 106، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب علیم۔ یہ آیت نقل کرتا ہے، پھر بخاری یہ لکھتا ہے وقال الا ان تتقوا منہم تقاتا قال وہی تقیہ، بخاری نے خود کہہ دیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو 28 ہے، الا ان تتقوا منہم تقاتا، اس کا مطلب ہے تقیہ۔ قال الحسن التقیۃ الی یوم القیامہ، حسن بصری نے کہا تقیہ روز قیامت تک جاری ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاعمال بالنیہ، عمل تو نیت کے ساتھ ہوتی ہے، ظاہر میں مجبوری کے ساتھ اگر آپ تقیہ کریں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس آیت جو ہے نا، آیہ سورہ آل عمران آیہ نمبر 28، اس کو بہت سارے لوگوں نے الا ان تتقوا منہم تقیۃ لفظ تقیہ کے ساتھ تلاوت کیا، یہ خود قراءات میں سے۔ یہ کتاب معانی القرآن للاخفش الاوسط، جزء اول، چاپ مکتبۃ الخانجی بالقاہرہ، کتاب سن 1990 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 214، الا ان تتقوا منہم تقیہ وقال بعضهم تقاتا وکل عربی، دونوں کا مطلب یہ ہے کہ چاہے تقیتاً، جو بعض قرآن ہے تقیتاً، جیسے قرآن میں اختلاف ہے نا، میں نے عرض کیا نا، قرآن عثمان نے جو 7 نسخے بنائے تھے نا، ان میں آپس میں اختلاف تھا، تقاتن یا تقیتاً، بعض نے تقیہ پڑھی ہے، وہ یا تقاتن، دونوں ایک ہی لفظ کا مطلب ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو یہ قرآن میں تقیہ کا ذکر۔ اب جو اللہ تعالیٰ، آپ نے پوچھا کہ جو شخص مرے گا، ایک انسان اپنی جانب سے وہ محنت کرے، ٹھیک ہے نا، اپنی جانب سے وہ اپنے طریقے کو صحیح کرے، لیکن اس کے مرنے کے بعد اگر اس کو لوگ دفن نہیں کرتے شیعہ وہاں پہ، اس کو وہ کر سکتا ہے کہ مثلا کیا کرے، وصیت کر دے کہ میں مرنے کے بعد بھئی اپنے شیعہ بھائیوں کو وصیت کہ مجھے اس طرح سے غسل، اگر نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے بھلے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ 9 چیزیں جو ہیں میرے امت سے، اللہ تعالیٰ 9 چیزوں کو حساب نہیں گا، ایک اس میں سے علامہ اکرہ علیہ، وہ چیز جو انسان کی بس کی بات نہیں، انسان کی مجبوری ہے، انسان کی، اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لینے والا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کوئی شخص اس کی مجبوری ہے، وہ ظاہر نہیں کر سکتا اپنا ایمان، اور جب مر جاتا ہے اس کو دفن کرنے والا کوئی نہیں، اس کو غسل دینے والا کوئی نہیں، اگر اس کی مجبوری ہے، اس کی اپنی کوئی اس میں خطا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اوکے فاروق صاحب، اللہ آپ کو۔ ایک اور سوال ہے کہ یہ جو تلقین ہے، شیعہ میں تلقین پڑھی جاتی ہے مرنے کے بعد، قبر میں اتارنے کے بعد، اس کے بارے میں ہمارے ایک علامہ مفتی ہے دیوبند کے، علامہ مفتی محمد اکمل صاحب،
ان کی زبانی میں نے تقریر سنی تھی، ایک بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ تلقین جو ہے سنی مذہب میں بھی جائز ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ روایت پیش کر سکتے ہیں؟ جماعت عمریہ کا مجھے نہیں معلوم کہ وہ تلقین کرتے ہیں نہیں کرتے، بہرحال ہمارے ہاں اس کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلو ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت اچھا کام تھینک کر یو رہے سر، ہیں، اللہ اور آپ کو جزاک خیر۔ میں دوبارہ انشاءاللہ آپ سے سوال کروں گا۔ اوکے بھائی صاحب آپریٹر آپ کہاں سو گئے ہیں بھائی؟ آپ شیعوں کو ادھر لاتے ہیں جماعت عمریہ کے پروگرام میں، یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، آپریٹر کو شیعوں کو ادھر نہیں لا سکتے بھائی، جماعت عمریہ کو لے کے آؤ۔ پاکستان میں نام عمران جو ہے بڑا مقبول ہے، ہر ایک کو دیکھو عمران ہی عمران ہے ہر جگہ، ٹھیک ہے نا بھائی؟ چلو جناب مسٹر عمران السلام علیکم۔ جی السلام علیکم اللہ علی صاحب۔ علیکم السلام بھائی، کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ جی لکھنؤ انڈیا سے کال فرمایا ہے۔ لکھنؤ سے کال فرمایا، خیریت سے ہیں آپ بھائی؟ جی الحمدللہ، آپ کی خیریت نیک چاہتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے جناب، حکم کریں بھائی۔ جی اللہ صاحب، ہم آپ کو 4 سالوں سے سن رہے ہیں لگاتار۔ اچھی بات۔ جی تو سر جی بہت سی نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے، لیکن 2-3 سوال ہمارے جو ہے سر جی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس کا بہتر جواب دے دیں گے۔ سر جی معذرت چاہتے ہیں اگر کوئی گستاخی ہم سے بولنے میں ہو جائے سر جی۔ نہیں گستاخی نہیں کرے نا بھائی۔ سر جی ہم گستاخی نہیں کرنا چاہتے ہیں، کچھ ہمارے سوال ہیں اسے، کوئی بات اگر آپ اجازت دیں تو۔ بسم اللہ۔ سر جی ہم آپ کی ویڈیو سنتے ہیں لگ بھگ 4 سالوں سے۔ جی جی۔ اور اس سے پہلے جو ہے شیعہ جو عالم ہیں جیسے کہ علامہ آصف رضا علوی صاحب، اور جو شہید کر دیے گئے علامہ ناصر عباس صاحب پاکستان کے، جی تو ان کی 1-2 باتیں ہوتی تھیں سر جی، ہم سنتے تھے، اس کے بعد میں ہم نے آپ کو سننا شروع کیا سر جی۔ اب تو فی الحال جب بھی ہم یوٹیوب کھولتے ہیں یا فیس بک تو کھولتے ہیں تو آپ ہی کا ویڈیو دیکھتے ہیں سر جی۔ چلیں بھائی ٹھیک ہے، تھینک یو سر۔ سر جی ہم دین حق کے اہل بیت اسلام کی طرف ہم آنا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم 2-3 سوال کر لیں آپ سے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ سر جی ہم اگر دوستوں میں اپنے بیٹھتے ہیں، اگر کچھ ہم بات چھیڑتے ہیں مولا علیہ السلام کی، اگر ہم کوئی تعریف کرتے ہیں تو وہ ہم سے یہی کہتے ہیں کہ تم شیعوں کا بیان سنتے ہو کہ جنہوں نے غداری کی تھی، تو ہم کہتے ہیں کہ غداری انہوں نے نہیں کی تھی، مولا حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تم میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جنہوں نے جو ہے دوش نبی پہ مجھے سوار دیکھا تھا اور حسین و منی کی حدیث سنی تھی، تو کہتے نہیں کہ انہوں نے کوفہ میں دھوکہ دیا تھا۔ تو سر جی اس مسئلے پہ ہمارے پاس میں کوئی جواب نہیں رہتا، معذرت چاہتے ہیں اگر آپ کو کوئی یہ بات لگی ہماری سچی۔ تو کوفہ والوں نے دیا ہے نا بھائی، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ جی نہیں، کہتے ہیں کہ یہ شیعان علی میں سے تھے وہاں پہ، تو اس میں سے ایک علامہ آصف رضا علوی صاحب ہیں، تو وہ بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا صرف ایک بوڑھی عورت نے جو ہے جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کے لیے دروازہ کھولا تھا، باقی سب کے دروازے بند تھے۔ دیکھیں یہ جو تاریخ میں لکھا گیا کہ اہل عراق شیعہ تھے، وہ اس معنی میں شیعہ نہیں تھے کہ وہ اہل بیت علیہم السلام کو بالنص امام مانتے تھے، وہ شیعہ اس لیے کہلاتے تھے کہ وہ عثمان کے مخالف تھے، بنی امیہ کے مخالف تھے۔ اس زمانے میں ایک اصطلاح تھا شیعوں، عثمان کا شیعہ یعنی جو اہل شام تھے وہ عثمان کا شیعہ کہلاتے تھے۔ اب یہ اصطلاح ختم ہو چکا ہے، اب کوئی عثمان کا شیعہ نہیں کہا جاتا، لیکن اس زمانے میں یہ اصطلاح تھا عثمان کا شیعہ۔ عثمان کا شیعہ کون تھا؟ یعنی بنی امیہ کو ماننے والے وہ لوگ جو پہلی بات ہے کہ عثمان کی خلافت عثمان کے دور میں عثمان کے حق میں تھے، اور ایک وہ تھے کہ عثمان کے مخالف تھے، یعنی ان لوگوں نے جو عثمان کے خلاف بغاوت کی اور عثمان کو مدینے میں قتل کیا، ٹھیک ہے نا، ان کے مقابلے میں عثمان کے جو سپورٹر تھے وہ عثمان کے شیعہ کہلاتے تھے۔ یہی لوگ جنہوں نے عثمان کو قتل کیا، ان لوگوں کے ایک بڑی تعداد نے، اور جن لوگوں نے عثمان کو قتل نہیں کیا ان کے ایک بڑی تعداد نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے بیعت کی ان لوگوں نے بعد میں، ٹھیک ہے نا، اور یہ عراق میں رہتے تھے، ان کی اکثریت عراق میں تھے، کوفے میں تھے۔ یہ لوگ اس طرح یہ کہلاتے تو تھے کہ شیعہ اہل بیت علیہ السلام، یعنی اہل بیت علیہ السلام کی پارٹی، لیکن اس طرح نہیں تھے کہ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلیفہ مانتے تھے بالنص، امام حسن امام حسین علیہ السلام کو خلیفہ بالنص مانتے تھے، نہیں، یہ محبت کا اظہار کرتے تھے، اور عثمان کے مخالف تھے، معاویہ کے یہ مخالف تھے، سمجھ میں آ رہی، بنی امیہ کے مخالف تھے۔
علی علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ مانتے تھے، ابو بکر عمر کو بھی افضل مانتے تھے، خلیفہ مانتے تھے. تو ان لوگوں کو اس زمانے میں شیعہ کہا جاتا تھا، اور ان لوگوں نے غداری کی امام حسین علیہ السلام سے. البتہ جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی ہے کوفہ آنے کے، اس میں ایک بہت بڑی تعداد خود بنی امیہ کیا. بنی امیہ کے اکابر اس زمانے میں کوفہ میں رہتے تھے، انہوں نے بھی دعوت دی تھی. تو بنی امیہ نے بھی دعوت دیا، کوفے والوں نے بھی دعوت دی ہے. کوفے والوں میں ایک بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی، اکثریت انہی کی ہے جو شیعہ کہلاتے تھے. لیکن وہ شیعہ مثلا ایک شخص ہے نا، آپ کا نام ہے کیا، عمران ہے نا، ٹھیک ہے نا بھائی، جی جی. آپ کرکٹ کا آل راؤنڈر ہیں بھائی؟ نہیں سر. پاکستانی ٹیم کے آپ کپتان رہ چکے ہیں؟ نہیں سر. پاکستان کے وزیر اعظم آپ رہ چکے ہیں؟ نہیں سر. وہ اور عمران ہے بھائی، وہ اور ایک دوسرا عمران ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اور عمران ہے. آپ کا نام ایک ہے لیکن آپ ایک اور عمران ہے لکھنؤ والے، وہ دوسرا ایک عمران ہے، عمران خان نیازی پٹھان، جو ہاف پنجابی آپ پٹھان بنا ہے. ہاں، تو یہ جو شیعہ کہا جاتا ہے بھائی، یہ سب شیعہ جو ہیں، ہاں اس زمانے میں شیعوں کا جو اصطلاح ہے، شیعوں کا جو اصطلاح ہے، سب اس طرح نہیں تھا کہ جو بھی شیعہ ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کو بالنص امام مانتا ہے. وہ بہت سارے ہیں جو ابو بکر، آپ سن لینا، اب ابو بکر عمر کو خلیفہ برحق مانتے تھے، اور عثمان کے مخالف تھے، معاویہ شام والوں کے مخالف تھے. علی علیہ السلام کو خلیفہ برحق مانتے تھے اس لیے کہ بیعت ہوئی ہے ان سے، نہ یہ کہ اس لیے کہ وہ بننا منصوص ہے. اچھا، اس کو شیعہ کہا جاتا تھا. اس کے مقابلے میں شیعہ عثمان تھے جو شام والے بنی امیہ والے تھے. اچھا، اب ایک اور بھی کیٹیگوری ہے، ان کو بھی شیعہ کہا جاتا تھا اس زمانے میں. وہ تھے جو اہل بیت علیہ السلام کو بالنص امام مانتے تھے، ٹھیک ہے نا. وہ خواص شیعہ تھے، وہ بہت قلیل تعداد میں تھے، وہ لوگ کم تھے جو ہماری طرح اہل بیت علیہ السلام کو امام مانتے ہیں، معصوم مانتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانشین مانتے ہیں، اور ابو بکر عمر کو غاصب مانتے تھے. وہ کم تھے. ان لوگوں نے غداری نہیں کیا ہے. غداری کن لوگوں نے کیا ہے؟ عراق والے جو در حقیقت عمری تھے، اہل سنت تھے، اور شیعہ کہلاتے تھے. ایک اصطلاح ہے، صرف ایک اصطلاح کے طور پر. ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کی خدمت میں کچھ دلائل پیش کرتا ہوں. یہ کتاب ہے تہذیب التہذیب للحافظ ابن حجر الاسقلانی، جزء اول، چاپ حیدرآباد دکن سنہ 1325 میں حیدرآباد دکن میں چھپی ہے. یہاں پر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94 میں فرماتے ہیں: فالتشیع فی عرف المتقدمین هو اعتقاد تفضیل علی علی عثمان وان علی علیہ السلام كان مصیبا فی حروبه وان مخالفه مخطئ مع تقدیم الشیخین وتفضیلهما. تشیع متقدمین کے عرف میں یہ تھا کہ عثمان علی علیہ السلام عثمان سے بہتر ہیں، اور علی علیہ السلام اپنے جنگوں میں حق پہ تھے، اور ان کے مخالف خطا پر تھے، یعنی معاویہ وغیرہ خطا پر تھے. مع تقدیم الشیخین وتفضیلهما، شیخین حق پر ہیں، ان کی خلافت بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تشیع جو ہے ایک کیا ہے، ایک مشترک اسم، اشتراک اسمی ہے. جیسے آپ کا نام عمران ہے، ٹھیک ہے نا، آپ پاکستان کے وزیر، آپ پاکستانی ہی نہیں، آپ ہندوستانی ہیں. آپ کہاں اور دوسرا عمران کہاں، ٹھیک ہے نا، اس طرح، ٹھیک ہے. اوکے میرے بھائی. جی ہلو. جی جی سر جی، ایک اور سوال پوچھ سکتے ہیں آپ سے؟ نہیں سر، آپ شیعہ ہیں نا، آپ شیعہ، یہ غیر شیعوں کا پروگرام، آپ شیعہ ادھر آئے. سر جی ہم سننی ہے سر جی. اچھی بات ہے. دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال پوچھ لیں. دوسرا سوال. سر جی ہم حافظ قرآن ہیں. ہم نے دیوبندی مدرسے سے جو ہے فراغت کی تھی، لیکن ہم نے دور نہیں کیا تھا. کچھ ایسے حالات آ گئے تھے کیونکہ ہمارے ماں باپ بھی نہیں ہیں، اور پھر کچھ پریشانیاں آ گئی تھی، تو ہم جو ہے کچھ بگڑ بھی گئے سر جی. ہم نے دہرانا بھول گئے تھے. تو دراصل ہمیں اس وقت قرآن شریف یاد بھی نہیں ہے، اور ہمارے میں عالم لوگ کہتے ہیں کہ جو قرآن شریف یاد کر کے بھول جاتا ہے تو قیامت کے دن وہ اندھا اٹھایا جائے گا یا خنزیر کی شکل میں اٹھایا جائے گا. تو اس حوالے سے سر جی اگر اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں نے یہ نہیں دیکھا کہ اندھا یا بہرا ہو جائے، یہ ندامت ہوگی. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں ہے کہ اس کو پشیمانی ہوگی، ندامت ہوگی، حسرت ہوگا جو قرآن بھول چکا ہے، ٹھیک ہے نا. جی حفظ کر کے سر جی بھول چکا ہے، جو وہ حفظ کر کے بھول چکا ہے. جی قیامت کے دن افسوس ہوگا، پشیمانی ہوگی. اب خنزیر کے شکل میں اٹھایا جائے گا یا اندھا ہوگا، وہ میں نے نہیں دیکھا کسی شیعہ حدیث میں. شیعہ حدیث میں یہ ہے کہ وہ ندامت ہوگا، حسرت ہوگا اس کو بہت بڑی. جی جی سر جی، آخری ہماری حسرت تھی، اگر آپ ہمیں کلمہ پڑھا دیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علیا امیر المؤمنین واشہد ان علیا امیر المؤمنین وامام المتقین وامام المتقین خلیفۃ اللہ خلیفۃ اللہ وخلیفۃ رسولہ وخلیفۃ رسولہ ووصیہ بلا فصل ووصیہ بلا فصل واشہد ان فاطمۃ الزہراء واشہد ان فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین سیدۃ نساء العالمین واشہد ان الحسن والحسین واشہد ان الحسن والحسین وعلی بن الحسین وعلی بن الحسین ومحمد بن علی ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وموسى بن جعفر وعلي بن موسى وعلي بن موسى ومحمد بن علي ومحمد بن علي وعلي بن محمد وعلي بن محمد والحسن بن علي والحسن بن علي والإمام المهدي والإمام المهدي ابن الحسن الزكي ابن الحسن الزكي حجج الله حجج الله وخلفاء الله وخلفاء الله وخلفاء رسوله وخلفاء رسوله وأوصياؤه وأوصياؤه وأئمة الهدى وأئمة الهدى بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ ومن أعدائهم أتبرأ إلى الله. إلى الله. آج سے میں 14 معصومین علیہم السلام کا آج سے میں 14 معصومین علیہ السلام کا 12 ائمہ علیہم السلام کا 12 ائمہ علیہم السلام کا پنجتن پاک علیہم السلام کا پنجتن پاک علیہم السلام کا محمد و آل محمد علیہم السلام کا محمد و آل محمد علیہم السلام کا علی و آل علی علیہم السلام کا علی و آل علیہم السلام کا غلام ابن غلام ابن غلام ہوں غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ان کی اطاعت اور ان کی نصرت اور ان سے محبت میرا دین ہے ان کی اطاعت و ان کی نصرت اور ان کی محبت میرا دین ہے ان کے دشمنوں پر بے شمار لعنت بھیجتا ہوں ان کے دشمنوں پر بے شمار لعنت بھیجتا ہوں ان کے قاتلین پر اور ان کے منکرین پر بے شمار لعنت بھیجتا ہوں ان کے قاتلین پر اور ان کے نامنکرین پر بے شمار لعنت بھیجتا ہوں اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے میرے بھائی. ویلکم ٹو دی ہاؤس آف زہرا السلام اللہ علیہ. اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں خوش آمدید. جی السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو عزت دے. تھینک یو سر.